الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین، اس سے پہلے کی ایک ویڈیو میں ہم نے عبدالحفیظ سموں کے کچھ اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم عبدالحفیظ سموں کے فضائل اعمال پر کیے گئے کچھ اعتراضات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور عبدالحفیظ سموں کے فریب اور مکاری کے متعلق ضرور جانیے گا۔ تو چلتے ہیں عبدالحفیظ سموں کے اعتراض کی طرف کہ وہ کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ دوستو، تبری جماعت کے اندر ایک بی جگہ بڑی خطرناک شہر دے عقیدے کے اندر آئے، وہ جو عقیدو آئے تو بزرگ علم غیب رکھن تھا، اساں بزرگ علم غیب رکھن تھا، حالانکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں گال کے واضح بیان کیوں آئے تو رب کھان سوائے کو غیب نہ تھو جانے۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ عبدالحفیظ سموں صاحب کہتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یعنی تبلیغی جماعت والوں کا، کہ ہمارے بزرگ علم غیب جانتے ہیں۔ تو سامعین، یہ تو بالکل جھوٹ ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ جماعت تبلیغ والوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ بزرگ علم غیب جانتے ہیں، یہ قطعاً غلط بات ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی پر ظاہر کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز ظاہر کر دیتے ہیں جو بظاہر کسی کو دکھائی نہیں دیتی، اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں کسی کا کمال، کسی بندے کا یعنی مخلوق کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس طرح یہ بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے ہے، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے وقت ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے۔ اب دیکھیں، کھانے کی تسبیح کون سنتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو سناتے تھے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر کوئی چیز ظاہر کر دیں تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس میں مخلوق کا کوئی کمال نہیں۔ تو سامعین، سنتے ہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ سموں صاحب کا اور کیا اعتراض ہے جماعت و تبلیغ پر یا فضائل اعمال پر، تو سنتے ہیں۔ لکھے تو انہیں کتاب کے اندر فضائل ذکر میں 188 نمبر صفحے سب کتاب کا حوالہ ہے۔ جب امام ابو حنیفہ کیڑی مسجد میں داخل تھو، ایک نوجوان وضو پہ کرے، امام صاحب پانی ڈٹھو وضو میں، نوجوان چیران جو معافی نافرمانی کری، مانا پانی ماندازو لگائے گا تو معافی جو نافرمان بیو ہمراہ پہ وضو کرے تھے ڈانچ زنا کری تو جدے ہانے کون کرے، جو ہمراہ بیٹھو کی شراب پی دو جدے ہانے کون کرے، مانا امام صاحب پانی مجھا پہ اندازو لگائے پور جی کا حد ہے ہمیں۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ سموں صاحب فضائل اعمال کی اس عبارت پر، اس واقعے پر اعتراض کر رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وضو کے پانی سے کس طرح اندازہ لگا لیتے تھے کہ کون کون سے گناہ جھڑ رہے ہیں یا فلاں یہ گناہ کر رہا تھا، اس پر اعتراض کر رہے ہیں جناب۔ تو سامعین، ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں، پہلے تو اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو سامعین، یہ ابن ماجہ کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وضو کیا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تو اس کے گناہ ناک اور منہ سے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل ہے کہ وضو سے گناہ جھڑتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بات سامعین واضح ہو گئی کہ وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ تو سامعین، عبدالحفیظ سموں کو اس بات میں اعتراض کیا ہے، وہ آگے اسی بیان میں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معلوم نہیں ہوئی، امام ابو حنیفہ کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو گویا یہ جناب یہ کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں معلوم تو امتی کو کیسے معلوم ہوا؟ تو گویا یہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس سے امام ابو حنیفہ کا مرتبہ بڑھایا جا رہا ہے یا زیادہ اوپر کیا جا رہا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ سمجھنے کا فرق ہے یا کم علمی کا نتیجہ ہے، کیونکہ سامعین، قرآن پاک کے اندر ایسے واقعات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے امتی پر اللہ جل جلالہ نے امتی کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر کی جو نبی پر ظاہر نہیں کی، جیسا کہ واقعہ سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، اس کی ترجمہ آپ دیکھ لیں کہ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے بہترین پرورش کی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو جواب دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے، بے شک اللہ تعالیٰ چاہے بے شمار روزی دیتے ہیں۔ تو سامعین، وہ روزی کیا تھی کہ بے موسمی پھل تھے۔
اب دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت مریم وہ اللہ کی ولیہ ہیں، تو اللہ کی ولیہ کے پاس پھل ہیں اور حضرت زکریا علیہ السلام نبی ان کے پاس نہیں ہے، تو اس سے درجہ نہیں بڑھتا، تو اس سے درجہ نبی سے نہیں بڑھتا، یہ اللہ جل جلالہ کی چاہت ہے، جو چاہے کرے۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ سورہ نمل کے اندر بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تخت کو اٹھوانا چاہتے تھے تو کیا ہے قرآن پاک میں کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے پہلے بھی میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں، تو وہ تخت آ گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نہیں لا رہے، کون لا رہے؟ ایک اور شخص ہیں وہ لا رہے ہیں۔ اب تو دیکھیں اب نبی کے ہوتے ہوئے نبی وہ کام نہیں کر رہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، تو اس سے نبی سے درجہ بڑھ نہیں جاتا، یہ اللہ جل جلالہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی چیز ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدل چل کر جا رہے ہیں، مشکلات کا سفر اٹھا رہے ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں، وہ نبی ہیں جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جن کا تخت ہواؤں پر اڑ رہا ہے۔ اب تو کسی کو خیال آئے گا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تخت آنا چاہیے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے اتنی تکلیف نہ اٹھاتے، اور کوئی یہ معنی نکالنا شروع کر دے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان حضور سے زیادہ ہے، تو یہ بیوقوفی ہے، ناسمجھی ہے، کم علمی ہے۔ اسی طرح عبدالحفیظ سمو کی یہ کم علمی ہے، کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو کیسے نظر آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ اللہ جل جلالہ کا نظام ہے، کوئی چیز کبھی ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں اسے کرامت کہتے ہیں، نبی کے ہاتھ پر ظاہر کرتے ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ نبیوں کے ہاتھ میں ہیں نہ ولیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس چیز کی وضاحت امام ابو حنیفہ نے اسی فضائل اعمال کے اندر ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سامعین، اسی واقعے آگے امام صاحب کی دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ سے دعا کی کہ اللہ اس چیز کو مجھے دور فرما دے کہ میں لوگوں کی برائیوں پر مطلع ہونا نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں یہاں یہ بات واضح ہے کہ یہ چیز امام ابو حنیفہ کے ہاتھ میں نہیں تھی، اللہ جل جلالہ کی طرف سے، تو معجزہ بھی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، کرامت بھی ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے لوگ جو فتنہ چاہتے ہوں، جو امت کو بگاڑنا چاہتے ہوں اور خامخواہ کے اعتراضات کرنا چاہتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے شرور سے، ان فتین کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ پوری امت کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔